بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ستمبر 1181 کا ایک دن تھا۔ کہرا کو پانی فراہم کرنے والی نہر ابو مناجہ کا باندھ توڑنے کا وقت قریب آ رہا تھا اور شہر کے باسی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب دریائے نیل کا ٹھاٹھے مارتا پانی اس نہر میں داخل ہونا تھا۔ نہر کے ایک کنارے پر قاری تکبیر پڑھ رہے تھے اور دوسرے کنارے پر نعرے بج رہے تھے۔ مصر اور کہرا کے سالانہ کیلنڈر کی اس اہم ترین دن ملک کے حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ دریائے نیل اور اس نہر کے سنگ پر موجود تھے۔ اس بار ان کا سامنا کسی فوج سے نہیں بلکہ قدرت سے تھا۔ مصر اور کہرا اور ان تمام ممالک اور خطوں کے لوگ جن کا انحصار کسی نہ کسی طرح دریائے نیل کے پانی پر تھا، صدیوں سے ہر سال اگست اور ستمبر کے ان دنوں کا انتظار کرتے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس سال دریائے نیل میں کتنا پانی آئے گا۔ مورخ جانتھن فلپس نے اپنی ایک کتاب دی لائف اینڈ دی لیجنڈ آف دی سلطان صلاح الدین میں انہوں نے بتایا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کی اسماعیلی فاطمی خلافت کے وزیر اور پھر اس کی 2 سالہ خلافت کے اختتام کے بعد خود حکمران بنے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریاست کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ ستمبر سن 1181 میں اہلکار بڑی تعداد میں سلطان کے ساتھ حاضر تھے۔ شرکاء میں قرآن کی قاری، امراء، سپاہی، اہلکار اور عام حاضرین بڑے ہجوم کی صورت میں موجود تھے۔ اس موقع پر خاص طور پر تیار کیے گئے خیمے میں تعظیمات کا انتہائی تفصیلی سلسلہ مکمل کیا گیا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ اتنی اعلیٰ اور پرتعیش تقریب اور پھر ضیافتوں کا سلسلہ سلطان صلاح الدین کے لیے غیر مانوس بات لگتی تھی، لیکن ہمیں کیا یہ بات میں دھیان میں رکھنی چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے کی تقریبات کو ناپسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ان کے ایک کزن کے بیٹوں کے ختنے کی تقریب سے ثابت ہوتا ہے، جس میں 700 بھیڑیں ذبح کی گئی اور 80 کنتار مٹھائی تیار کی گئی۔ راجہ نہر کا باندھ کھولے جانے کے موقع پر کدالے اٹھائے لوگوں نے ان کی طرف سے اشارہ ملتے ہی نہر اور دریا کو الگ کرنے والے باندھ کو گرانا شروع کیا۔ جیسے ہی تمام گاؤں کے لوگوں اور سپاہیوں نے باندھ کو گرا دیا تو پانی کی بحالی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے 10 خاص سپاہیوں کے ساتھ واپس اپنی ریاست میں لوٹ رہا تھا کہ سلطان کا گزر ایک گھنے جنگل کے بیچ سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین تیز رفتاری کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر آ رہا تھا کہ اچانک سلطان کی نظر ایک غار پر پڑی اور اس کو دیکھ کر سلطان غصے سے لال ہو گیا۔ سلطان کے چہرے کو دیکھ کر سپاہیوں کے بھی رنگ بدل گئے اور وہ سوچنے لگ گئے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے آخر ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ اتنا زیادہ غصہ ہو گئے۔ پھر ایک سپاہی نے کہا، سلطان معظم، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو ایک سامنے غار نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے کہا کہ اس میں ایک عورت ریچھ کو پکڑ کر غار کے اندر لے گئی اور اس کا تم مطلب جانتے ہو؟ یہ سن کر تمام سپاہی شرم سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ گھوڑے رک چکے تھے اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جب یہ عورت غار سے نکلے تو اس کا پیچھا کرو اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لینا اور صبح اس کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ جب صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین عدالت میں موجود تھا کہ سلطان کے حکم پر سپاہی اس عورت کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین کے سامنے حاضر ہوا۔ سپاہی نے اس عورت کو ایک خاص کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، کیونکہ سلطان کے سامنے کسی بھی عورت کو تنگ کپڑوں میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان نے اس عورت سے سوال کیا، تم نے وہ غلط کام کیا جس کی سزا بہت بڑی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، اے سلطان معظم، آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہے؟ سلطان نے کہا کہ میں سب کچھ اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب سچ سچ بتاؤ کہ کل غار میں ایک ریچھ کے ساتھ اندر تم کیا کرنے گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ وہ عورت شرم سے سر جھکائے کھڑی ہو گئی اور سلطان نے کہا، اس کا میں مطلب جان چکا ہوں، لیکن اب بتاؤ کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا تم شادی شدہ نہیں، یا تمہارا شوہر مر چکا ہے،
کہ تمہیں ایسی نوبت آ گئی۔ تو عورت رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، جس گاؤں کا قاضی بدکار اور غلیظ انسان ہو، اس گاؤں کی عورتیں پھر ایسا کام نہیں کریں گی تو پھر کیا کریں گی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنے بڑے گناہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا، سلطان معظم، ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے قیمتی سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے جس راستے سے ہم گئے تھے، واپسی پر اس راستے پر بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ تھا اور ہم جانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہذا ہم نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا تاکہ جانے میں بھی اتنا وقت نہیں لگے گا اور ہمارے گھوڑے بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم گھنے جنگل کے بیچ میں پہنچے تو چند ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کے نفس پر جا لگی اور وہ نامرد ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے لیکن وہ ابھی تک چلنے کے بھی قابل نہیں۔ میں انصاف لینے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گئی، کیونکہ وہ کوئی عام ڈاکو نہیں، ہمارے علاقے کے مشہور ترین ڈاکو ہیں۔ اس سے پہلے وہ بہت سے لوگوں کو لوٹ چکے ہیں۔ انصاف لینے کے لیے میں اپنا مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی تو الٹا قاضی صاحب میرے جسم کو بھیڑے کی طرح دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر قاضی سے انصاف لینا ہے تو پہلے قاضی کے بستر کو گرم کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں جھک گئیں اور سلطان نے اسی وقت ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کے گھر جا کر معلوم کرو کہ واقعی عورت سچ کہہ رہی ہے۔ سلطان کا سپاہی چاند ہی لمحوں میں وہاں پہنچ گیا اور آ کر سلطان کو بتایا کہ اس عورت کی ایک ایک بات درست ہے، اس کے شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی ہے اور شاہی حکیم نے بھی اس کا معائنہ کیا، کیا وہ بالکل نامرد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس گاؤں کے قاضی اور ان ڈاکوؤں کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس حاضر کرو۔ چند گھنٹوں میں سلطان نے دیکھا کہ سپاہی قاضی اور 3 آدمیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں۔ پھر قاضی صاحب کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے سلطان کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب تک قاضی کا سر قلم نہیں ہوگا اس وقت تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس قاضی کا سر قلم کرنے کے بعد سلطان نے اس قاضی کے سر کو اپنی تلوار کی نوک پر بلند کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں زمین کے منصف سے انصاف نہیں ملا تو تم اوپر والے سے انصاف مانگتی، یا تم مقدمہ لے کر میرے پاس آ سکتی تھی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت سے اللہ کے حکم سے آج تک کوئی بھی حاجت مند بغیر اپنی حاجت پوری کیے نہیں گیا؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان، میں اکیلی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہ چکی تھی کہ میں کسی کے پاس انصاف لینے کے لیے جاؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت بغیر شوہر کے کیسے رہ سکتی ہے، اور اس لیے میں یہ گناہ سرزد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن اس میں مجھے یہ شرم نہیں کہ میں نے قاضی کا بستر گرم کرنے سے بہتر ہے کہ ایک جانور کے ساتھ اپنی ہوس مٹائی۔ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑی جاؤں گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ جرم بھی بہت بڑا جرم ہے، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لہذا تمہیں بھی اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سلطان صلاح الدین نے شریعت کے مطابق اس عورت کو سزا دے دی، اور اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ میری پوری سلطنت میں یہ پیغام پھیلا دو کہ کوئی بھی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تو دونوں کو سرعام سنسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان کے اس حکم کے بعد کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی ایسا غلط قدم اٹھا سکے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان ڈاکوؤں کا سر قلم کر کے ایک اہم گزرگاہ پر لٹکا دیا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھا سکے۔